السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے و ناظرین، میں امید کرتا ہوں سب بخیر ہوں گے۔ کتاب بخاری شریف کے ذریعے سے حدیث پاک میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا بیان، زکوٰۃ اور صدقات۔ حدیث نمبر 258، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں، مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں فلاح ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہا ہو۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھی پھر اس پر قائم رہے اور محبت پر ہی جدا ہوئے یعنی مر گئے۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو ایک اعلیٰ خاندان والی خوبصورت عورت نے برے کام کے لیے بلایا، وہ کہنے لگا، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی ہو۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کے آنسو بہہ نکلے ہوں۔ حدیث نمبر 259، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے کچھ خیرات کرے، شرط یہ ہے کہ گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو، تو اس عورت کو بھی خیرات کرنے کا ثواب ملے گا جیسے شوہر کو مال کے کمانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، اور خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا۔ وضاحت: ملازم، خزانچی جو مالک کے مال میں سے خیرات کرتا ہے، اس کی اجازت اور دل کی رضامندی سے، اور مالک کو صدقہ و خیرات کی ترغیب توجہ بھی دیتا رہتا ہے، وہ بھی ثواب میں برابر کا شریک ہے، اور یہی حکم ہر نیک عمل کے لیے ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ وقت وقت پر ایک دوسرے کو نیک کام کرنے کی دعوت دیتے رہیں، اس طرح دعوت دینے والے کو بھی نیکی کرنے کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 260، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمدہ خیرات وہی ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے، اور پہلے ان لوگوں سے شروع کرو جو تمہاری کفالت، ذمہ داری و ماتحتی میں ہیں۔ وضاحت: اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کا حق سب سے پہلے ہے۔ اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اپنے ضرورت مند نوکروں کو زکوٰۃ و خیرات دینی چاہیے۔ زکوٰۃ پیشگی ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی اور خوشی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث نمبر 261، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبے کے وقت صدقہ دینے، سوال کرنے اور نہ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ وضاحت: ضرورت کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ صبر، ہمت اور ثابت قدمی سے کام لے کر اللہ پر توکل اور خودداری کو قائم رکھے
اور محنت کر کے جو اللہ تعالیٰ دیں اس پر قناعت صبر کرے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 262، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلے، میں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، خیرات کے مال میں سے ایک سونے کا ٹکڑا گھر میں چھوڑ آیا تھا، مجھے برا معلوم ہوا کہ وہ رات کو میرے پاس رہے، میں نے اس کو بانٹ دیا۔ وضاحت: صدقے میں جلدی کرنا بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے یا مال باقی نہ رہے اور ثواب سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح زکوٰۃ سال گزرنے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو اب سبھی حضرات کو پسند آیا ہوگا۔ اب کا موٹیویشن میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ بچوں کو قرآن، حدیث اور دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔ فقط و سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔